فيما يروي عن الله تبارك وتعالى إنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموني. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما زال ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني وأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إني أحصيها أعمالكم ثم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ ایک حدیث ہے اور بہت ہی عجیب و غریب حدیث ہے. بہت ہی عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا ہے. تھوڑا طویل تھی لیکن برکت کے لیے میں نے چاہا کہ پوری حدیث ہی آپ کے سامنے پڑھ دوں تو پڑھ دی گئی. اس کے راوی سے روایت کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کتنی بار ہم نے جمعہ میں بتایا ہے. ایک تو باتیں جو اللہ نے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے نازل کی اور اتاری ہیں اسے قرآن کہتے ہیں. ایک بات ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اپنی طرف منسوخ کر کے سناتے ہیں اسے حدیث کہتے ہیں. اور کچھ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ اپنے استعمال کرتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف کہ اللہ یوں فرماتا ہے، اللہ یوں کہتا ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف نسبت کی جائے. بہرحال اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے. یعنی اس حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کچھ پیغام دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کے اگر الفاظ کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو اور اس کے مطلب کو سمجھ لیا جائے اور پکڑ لیا جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارے یہاں سمٹ کر کے آ جائیں. یہ حدیث اتنی پیاری ہے، یہ حدیث اتنی عجیب و غریب ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. مسلم شریف میں باب البر والصلہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. ریاض الصالحین میں بھی علامہ نووی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو لیا ہے اور اٹھایا ہے. اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں. میرے اندر
قدرت ہے، میرے اندر طاقت ہے، سب چیزوں کا کنٹرول میرے پاس ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سارے بندوں پر دسترس اسے حاصل ہے. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر اسے قدرت اور کنٹرول حاصل ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی بندے پر میں ظلم نہیں کرتا ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ اتیاچار ہو رہا ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کے حالات آ گئے ہیں جو نہیں آنے چاہیے تھے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو یہ اس کی سوچ کی غلطی ہے، یہ اس کے فکر کی غلطی ہے، یہ اس کے ذہن کی بربادی ہے جو اس طرح سے سوچ رہا ہے. اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے. قرآن میں اللہ سورہ قاف میں فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، بندوں کے ظلم سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ جہاں پہ عذاب دیتا ہے اور لوگوں کو تہس نہس کرتا ہے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا کرتے ہیں. لوگ اپنی کمینگی کی وجہ سے میرے غضب کو دعوت دیتے ہیں، لوگ اپنے جرائم اور کرائم کی وجہ سے مجھے انتقام لینے پہ مجبور کرتے ہیں. پھر میں ان کی کالی کرتوت کی وجہ سے اگر کوئی کارروائی کرتا ہوں تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ظلم کر رہا ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے میں نہیں ظلم کرتا جبکہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ میرے ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہیں، جبکہ میری طرف کوئی دیکھنے والا نہیں، جبکہ مجھ سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں. وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، مجھ سے کوئی نہیں سوال کر سکتا ہے، ہاں ہم جو کرتے ہم سے سب سوال کیا جائے گا. اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. جب میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، میں کر سکتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، میں کر سکتا ہوں، کوئی پکڑنے والا نہیں، میں کر سکتا ہوں، مجھے دسترس حاصل ہے، میں کر سکتا ہوں، مجھے قوت حاصل ہے، میں کر سکتا ہوں، مجھے طاقت حاصل ہے، پھر بھی میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اس لیے میں نے اے بندو تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دے دیا ہے. فَلَا تُظَالِمُوا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق مت مارو، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرو، ایک دوسرے کو ستاؤ نہیں، ایک دوسرے کو تڑپاؤ نہیں، ایک دوسرے کو پریشان نہ کرو، کسی کی راہوں میں کانٹے مت بچھاؤ، کسی کی راہوں میں روڑے مت ڈالو، کسی کی خوشی کو دیکھ کر کے اس کی خوشی سے جلو نہیں، حسد کرو نہیں، پس پشت اس کی غیبت کرو نہیں، کسی کو تکلیف اور کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر مت کرو. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، میں نے تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے. مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر بھی میں ظلم نہیں کرتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں، اور تم سے تو کوئی نہ کوئی پوچھے گا. اگر کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے اس دنیا میں وہ بدلہ نہیں لے سکتا ہے، اس دنیا میں تمہیں سزا نہیں ہو سکتی ہے، اس دنیا میں تم کالے قانون سے اپنے کو بچا سکتے ہو، لیکن میرے یہاں عدل اور انصاف چلتا ہے. لا تظلم نفس شیئا، ذرہ برابر کسی کا ظلم نہیں ہوگا، ایک ایک رائی کا حساب کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا حساب لینے کے لیے نہیں ہے. کفا بینا حاسبین، ہم کافی ہیں سب کا حساب کرنے کے لیے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے تمہیں اور زیادہ ظلم سے بچنا چاہیے. جو میری اخلاق ہے، جو میری عادات ہے، جو میرا کردار ہے، جو بندوں کے ساتھ میرا رویہ ہے، یہ تمہیں اپنانا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اللہ کی جو اخلاق ہے وہ بندوں کو اپنانا چاہیے. رحم ہے، کرم ہے، درگزر ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ظلم سے باز رہنا ہے. یہ اخلاق جو اللہ کے ہیں وہ بندوں کو اپنانا چاہیے اور اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دے دینا چاہیے. انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اس کے بعد آگے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب گمراہ ہیں، سب کے سب راستہ سے ہٹے ہوئے ہیں، سب کے سب بھٹکے ہوئے ہیں، سب کے سب گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. الا من ہدیتہ، ہاں میں جسے ہدایت دوں اسے ہدایت مل سکتی ہے، میں جسے ہدایت سے نوازوں انہیں ہدایت
حاصل ہو سکتی ہے. الا من هديته فاستهدوني، میں جسے ہدایت دوں اسے ہدایت مل سکتی ہے، اس لیے مجھے سے ہدایت طلب کرو. اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. ہدایت کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے. ہدایت اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہوئی ہے. وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے تو نہیں مل سکتی ہے. اس لیے اسی کے در سے مانگا جائے اور اسی کے گھر سے مانگا جائے، اسی کے خزانے سے اس کا سوال کیا جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بار بار کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہا آپ پڑھ لیجیے، آگے کی پوری کارروائی کی ذمہ داری میری ہے. لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی اور فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں ہدایت دینا اسے آپ نہیں دے سکتے ہیں. ہاں جسے اللہ چاہتا ہے وہ وہی اسے ہدایت دیتا ہے. آپ صرف راستہ بتا سکتے ہیں، آپ صرف راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ صرف طریقہ دکھا سکتے ہیں، آپ صرف راستے کی رہنمائی کر سکتے ہیں. باقی ہدایت پہ لا کے کھڑا کرنا یہ صرف اور صرف میرا کام ہے. اسی لیے ایک جملہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دیا جو نمازوں میں بار بار پڑھا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے نوازا جسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھتے، ہر نماز میں امام پڑھتا ہے، ہر نماز میں منفرد پڑھتا ہے. ہم اور آپ اسے سنتے ہیں، سننے کے بعد آمین کہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں راہ راست پہ رکھ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلاتا رہا. اسی سے مانگا جائے اور اسی سے کہا جائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں خاص کر نماز میں جملہ پڑھتے اور عام حالات میں آقا اس طرح سے دعا مانگتے اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی. اے اللہ مجھے صحیح راستے پہ رکھ اور مجھے صحیح راستہ دکھلاتا رہا، کبھی گمراہی نہ آنے پائے. جب بھی کوئی کشمکش ہوتی آقا یہ دعا پڑھتے. اسی لیے مفتی شفیع صاحب کے بارے میں مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں جب بھی آپ کو کچھ کشمکش ہوتی یہ کام کیا جائے کہ نہ کیا جائے، یہاں جایا جائے کہ نہ جایا جائے، بلا جگہ ملازمت کی جائے کہ نہ کی جائے، بلا جگہ داخلہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے، اس سے پہلے ہی یہ دعا مانگتے اللہم اہدنی وسددنی. اے اللہ میری رہنمائی فرما، صحیح راستے پہ مجھے رکھ. اللہم اغفر لی واختر لی. اے اللہ صحیح راستہ مجھے اختیار کر دے، صحیح راستہ چن کر کے مجھے دے دے، میں اس راستے کو پکڑ کر کے جاؤں. جب میری عمر چھوٹی تھی حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ برکتہ برد اللہ مسجع کو ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ دیکھا لوگ سوال کرنے آتے اور پوچھتے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. سر پر سے ٹوپی اتار کر کے کھجلا رہے، ایک آدھ منٹ کے لیے سر جھکا لیتے اور سر اٹھا کر کے فرماتے یہ کام کرنا ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت توجہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر ادھر سے جو رہنمائی ہوتی ہے وہی جواب دیتے ہیں، پھر وہی صحیح ہوتا ہے، پھر وہی کیا جائے تو اسی میں خیر ہوتا ہے. ایک صاحب یہاں رہنے والے ہیں، کچھ دور کے رہنے والے ہیں، اپنے ایک لڑکی کو لے کر کے آئے. وہ ڈاکٹری پڑھانا چاہ رہے تھے اور لڑکا پڑھنا بھی چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا حضرت اسے ڈاکٹری پڑھانا ہے، آپ اسے دعا کر دیجیے. سر جھکایا اور اٹھا کر کے کہا کہ ضروری ہے کہ ڈاکٹری ہی پڑھا جائے، اکنامک کی تعلیم حاصل کیجیے، معاشیات کی لائن سے پڑھیے، اقتصادیات کی لائن سے پڑھیے، اس میں بھی رزق بہت ہے اور حلال رزق بہت ملتا ہے. اگر وہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں سکے. لڑکے کو لے کر کے واپس گئے. محنت پہ محنت کر رہا ہے، رات جاگ کر کے محنت کرتا، لیکن جب بھی امتحان دیتا ایگزام میں فیل ہی ہو جاتا، رزلٹ آتا نہیں جیسا چاہیے تھا ویسا. مجبور ہو کر کے انہوں نے اسے معاشیات میں داخل کیا. وہ محنت بھی نہیں کرتا تھا، ٹھیک سے پڑھتا بھی نہیں تھا، لیکن ہر امتحان پار لگاتا رہا. آج دلی کے سب سے مہنگے علاقے میں ان کی آفس بھی ہے، آج دلی کے سب سے مہنگے علاقے میں ان کا فلیٹ بھی ہے اور خود مہینے کا لاکھوں لاکھ کماتے ہیں، خود کھاتے اور پیتے ہیں اور ان کے اگل بگل والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ وہ بزرگانے تھے جو فوراً رجوع اللہ کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوتا ہے، وہ رہنمائی ہوتی ہے. اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اغفر لی واختر لی. اے اللہ مجھے صحیح راستہ بتا، اے اللہ مجھے صحیح طریقہ دکھلا، اے اللہ مجھے صحیح ذریعہ بتلا. یہ بار بار اللہ سے کہنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. توجہ اللہ یہ ہمارے اور آپ کے فرائض میں سے سمجھیے ہے کہ جیسے اس طرح کا کوئی موقع ہے، اب ہمیں اگر کوئی اس طرح کے پسند پیش ہوتا ہے ہم موٹے اٹھا کر کے چل دیتے ہیں. نہ کوئی دعا ہے، نہ کوئی درود ہے، نہ اللہ سے رہنمائی کا طلب ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات ہے، ہم چل دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے صبح شام ہم کچا کھاتے رہتے ہیں، لگاتار
دھوکے پہ دھوکے کھاتے رہتے ہیں، پریشانی پہ پریشانی اٹھاتے رہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگر یہ دعا نہیں آتی ہے تو اہدنا الصراط المستقیم تو آنا ہے، یہی پڑھ لیجیے اور اس کے بعد جو کام سمجھ میں آ رہا ہے وہی کر لیجیے، انشاءاللہ تعالی اسی میں خیر ہوگا، اسی میں بہتری ہوگی۔ آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، تمہیں کچھ ملنے والا نہیں، تمہیں کچھ کھانے کو ملنے والا نہیں، تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں، الا من اطعمتہ، ہاں میں جسے کھلاؤں، ہاں میں جسے پلاؤں وہی کھا سکتا اور پی سکتا ہے، اس لیے مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم پیسے والے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم سیٹھ صاحب ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمارے پاس وسائل بہت ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمارے پاس ذرائع بہت ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمارے پاس جگاڑ بہت ہے۔ جب وہ کھلاتا ہے تبھی لوگ کھاتے ہیں، ورنہ غذائیں فریج میں ٹھوسی رہتی ہے۔ لیکن اللہ اگر کوئی بیماری ڈال دیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کھانے کو نہیں مل رہا ہے، وہی حال ہوگا جو شیخ تقی عثمانی کے ساتھ پاکستان کے ایک سیٹھ صاحب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہاں آپ نے انتظام کر لیا ہے، وہاں آپ نے رہنے سہنے کا سب جگاڑ کر لیا ہے۔ کہنے لگے دقت کیا ہے، پیسے میرے پاس بہت ہے، جاؤں گا ہوٹل بک کر لوں گا، ہوٹل میں رہوں گا، دن رات کھانے کا انتظام سب اپنی جگہ سیٹ رہے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے سوچا ان کو پیسے کا نشہ ہے، ابھی ان کو کچھ بولنا صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہم لوگ پہنچ گئے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک روز میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ صبح 9-10 بجے سیڑھی پہ سر پکڑے ہوئے ہوٹل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے خیریت پوچھی، میں نے کہا بڑے میاں ہوا کیا؟ کہنے لگے ارے کیا بتائیں، آج بغیر شہری کا روزہ رکھنا پڑ رہا۔ میں نے کہا آپ کے پاس پیسے تو تھے، آپ کے پاس ہوٹل بھی تھا، آپ کے پاس جگاڑ بھی تھا، آپ کے پاس ذرائع بھی تھے، پھر یہ حالت آپ کی کیوں بنی؟ کہنے لگے کہ صبح آج نیند دیر سے کھلی، ایک ہوٹل پہ گیا وہاں کھانا ختم ہو گیا تھا، دوسرے ہوٹل پہ گیا وہاں کھانا ختم ہو گیا تھا، تیسرے پہ پہنچا، دوڑتے دوڑتے فجر کی اذان ہو گئی لیکن کچھ ملا نہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو کھلاتا ہے، نہیں چاہتا ہے تو کھانے کو نہیں مل سکتا ہے۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، بھوک مری کا شکار ہو سکتے ہو، ہاں جسے میں کھلاؤں فاستطعمونی، مجھ سے سوال کرو کھانے کا، اطعمکم، میں تجھے کھلاؤں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو سب کے سب ننگے ہو، پہننے کو ملنے والا نہیں، اوڑھنے کو ملنے والا نہیں، سب چھپانے کی جگہ ملنے والی نہیں، سب کے سب ننگے ہو جسے میں پہناؤں۔ یہ نہ سوچو مل میں بنتی ہے چیزیں آ جاتی ہے، یہ نہ سوچو کارخانے میں بنتی ہیں چیزیں ہم جاتے ہیں بازار سے خرید کر کے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹیلر کو دے دیتے ہیں، اس عید میں دیتے ہیں، بقرعید میں، بعض ٹیلر ایسے ہیں اگلی عید میں واپس کرتے ہیں۔ یہ صورت حال بنا دی جاتی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ یہ پیسے کی قوت ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ پیسے کی طاقت ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ وسائل اور ذرائع ہیں، یہ اللہ کر رہا ہے، ورنہ کتنے مراحل سے گزر کے یہ کام پورا ہوتا ہے۔ جو لوگ باریکی سے دیکھتے ہیں وہی جانتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، سب کے سب ننگے ہو، ہاں میں کسے پہناؤں، اس لیے مجھ سے پہننے کا سوال کرو، مجھ سے لباس کا سوال کرو، مجھ سے سب کا سوال کرو، مجھ سے گھر کا سوال کرو، میں تمہیں پہناؤں گا اور عطا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم لوگ رات و دن گناہ کرتے ہو، رات میں بھی جرائم ہے، دن میں بھی جرائم ہے، رات میں بھی جرائم ہے، دن میں بھی خرافات ہے، دن رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تخطئون باللیل والنہار، رات و دن تم گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میری شان یہ ہے میں تمام گناہوں کو اکٹھے ہی معاف کیا کرتا ہوں۔ فاستغفرونی، اس لیے مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے توبہ کرو، اغفر لکم، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے، کبھی ہمارے دل سے یہ سوچ کے نہیں لوٹنا چاہیے ہم نے بہت جرم کیا، ہم نے بہت کرائم کیے، ہم نے بہت جرائم کیے، ہم نے بہت خرافات کی، ہم نے بہت عیاشیاں کی، ہم نے بہت بدماشیاں کی، اب ہمارے لیے معافی کا دروازہ بند ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، یہ دنیا والوں کی حالت ہے، اللہ کی شان یہ نہیں ہے پوری دنیا مل کر کے خرافات کرے پھر پلٹ کر کے آئے اور کہے میرا رب مجھے معاف کر دے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اغفر الذنوب جميعا، میں پورے گناہوں کو اکٹھے ہی معاف کیا کرتا ہوں۔ توبہ کا موقع ہے، بیٹھ کر کے اطمینان سے توبہ کیا جائے، توبہ کا موقع نہیں ہے چلتے پھرتے استغفار کیا جائے۔ استغفر اللہ استغفرک ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں نے کبھی کہا تھا یہ استغفار ایسا بہتر ہے جو گناہوں کو صاف کیا کرتا ہے،
آپ پاک کیا کرتا ہے، ہم اور آپ گناہوں سے پاک ہوتے رہتے ہیں۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گناہ کرنے والے ہو، میں معاف کرنے والا ہوں، سب مل کر کے آؤ، استغفار اور توبہ کرو، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ آگے فرماتا ہے، یا عبادی لن تبلغوا ضرری فتضرنی ولن تبلغوا نفعی فتنفعنی۔ اے میرے بندو، تم سب مل کر کے اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو، مذاق اڑا سکتے ہو، جملے کر سکتے ہو، بھدے جملے استعمال کر سکتے ہو، لیکن مل کر کے نقصان پہنچانا چاہو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور سب مل کر کے مجھے ایک رائی کے دانے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہو تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میری شان یہ ہے، میری حالت یہ ہے، میرا مقام یہ ہے کہ سب مل کر کے کچھ بھی میرا بگاڑ اور بنا نہیں سکتے۔ جب میری شان یہ ہے تو صاف کان کھول کر کے سنو، یا عبادی لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم۔ اے میرے بندو سنو، اگر تمہارے انسان اور اگر تمہارے جنات، تمہارے پہلے کے لوگ جو دنیا میں آئے اور جا چکے ہیں اور جو موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، سب مل کر کے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، دنیا کا جو سب سے نیک انسان ہے، دنیا کا جو سب سے بہتر انسان ہے، دنیا کا جو سب سے متقی انسان ہے، دنیا کا جو سب سے پرہیزگار انسان ہے، اسی دل پر سب لوگ ہو جائیں، یعنی سب نیک بن جائیں۔ میرا نبی سب سے بزرگ، میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی سب سے متقی، میرا نبی سب سے بہتر، میرا نبی سب سے زیادہ فائد، اگر سب مل کر کے میرے نبی جیسے بن جائیں، اللہ فرماتا ہے ما زاد ذلک من ملکی شیئا، اتنے لوگوں کے نیک بننے سے میرے ملک میں، میری سلطنت میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ میں جس شان پہ ہوں اس شان پہ رہوں گا، پوری دنیا سجدہ کرے، پوری دنیا اللہ اللہ کرے، پوری دنیا مجھے پکارے، پوری دنیا گڑگڑائے، پوری دنیا کے لوگ آ کر کے ناک رگڑے میرے سامنے، میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ إِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، اور اگر تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے اول کے لوگ، تمہارے بعد کے لوگ جو قیامت تک آئیں گے، سب مل کر کے علی افجر رجل واحد منکم، تم میں کا جو سب سے بدتر انسان ہے، جیسے فرعون کی مثال دی جاتی ہے، یعنی سب مل کر کے فرعون بن جائے، اللہ فرماتا ہے ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری سلطنت پہ، اس سے میری خدائی پہ، اس سے میری شہنشاہی پہ ذرا برابر فرق ہونے والا نہیں ہے۔ کل بھی میں شہنشاہ تھا، آج بھی ہوں، جب کروڑوں ماننے والے ہیں، کل جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تب بھی وہ اسی شان کا مالک۔ یہ نغمہ، یہ فصلیں گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہوگی خزاں لا الہ الا اللہ، سب مل کے سجدہ کریں، پھر بھی وہی شہنشاہ ہے، سب اسے چھوڑ کے بھاگے، پھر بھی وہی شہنشاہ ہے۔ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، جس کو آنا ہے آئے، ناک رگڑ کر کے آئے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم قاموا فی صعید واحد، غور سے سنیے، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے انسان، اگر تمہارے جنات، اگر پہلے کے لوگ، اگر بعد میں آنے والے لوگ سب مل کر کے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ثم سألونی، پھر مجھ سے سوال کریں، پھر اپنی ضروریات مانگیں، پھر کوئی کہے یا اللہ مجھے گھر چاہیے، پھر کوئی کہے یا اللہ مجھے در چاہیے، پھر کوئی کہے یا اللہ مجھے نوکری چاہیے، پھر کوئی کہے یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، پھر کوئی کہے یا اللہ مجھے صحت چاہیے، پھر کوئی کہے یا اللہ مجھے اولاد چاہیے، پھر کوئی کہے یا اللہ میں امبانی بننا چاہتا ہوں، پھر کوئی کہے یا اللہ مجھے بل گیٹس بنا دیجیے، پھر کوئی کہے یا اللہ مجھے وقت کا سب سے بڑا ولی بنا دیجیے، پھر کوئی کہے یا اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیجیے، سب مل کر کے مجھ سے مانگے، سب کے سوال کا میں جواب دیتا چلوں، یعنی جو جو مانگ رہا ہے میں سب دیتا چلوں، سب کو نواز دو، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے مجھ سے سوال کریں، ثم آتیت کل انسان مسألتہ، پھر ہر ایک کے سوال کا جواب میں دیتا چلوں، یعنی سب کو عطا کر دو جو مانگ رہا ہے، پھر بھی اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اتنی کمی آ سکتی ہے جیسے ایک سوئی لے لیے، کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جیسے ایک سوئی لے کر کے دریا میں ڈالا جائے اور اس کو واپس نکالا جائے، جتنا پانی دریا میں گھٹے گا ایسے ہی میرے ہاں کمی آئے گی، زندگی بھر سوئی پھینکتے رہیے، دریا سے نکالتے رہیے، دریا خشک ہونے والا نہیں ہے،
ایسے ہی پورے مل کے مانگتے رہے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے یہ مت سوچا کرو ہم نے بہت مانگ لیا، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے یہ مت سوچا کرو ہم بار بار مانگ رہے ہیں، شرم آ رہی ہے اب کیا مانگے، مانگتے رہیے، بار بار مانگتے رہیے، ہم دینے سے تھکتے نہیں، ہم نوازنے سے تھکتے نہیں۔ جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو کان کھول کر کے سنو، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو احصیھا لکم، میں سب گن گن کے رکھتا ہوں، میں سب شمار کرتا ہوں، سب یہاں لکھا جاتا ہے، سب یہاں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ثم اوفیھا لکم، کل قیامت میں سب کا صلہ اور بدلہ دیا جائے گا۔ ومن وجد خیرا، جو کوئی وہاں بھلائی پائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے اور کہے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ اور اگر یہ کوئی دیکھتا ہے ہمارے نامہ اعمال کے برے ہونے کی وجہ سے ہم پکڑے گئے اور ہمیں جہنم کی سزا ہوئی، اس کے علاوہ کسی کو سزا ملی، اللہ فرماتا ہے لا یلومن الا نفسہ، وہ مجھے کچھ نہ کہے، وہ میرے علماء کو کچھ نہ کہے، میرے انبیاء کو کچھ نہ کہے، سب نے اپنا اپنا کام کیا، وہ اپنے آپ کو گالی دے کیونکہ اسی کے جرائم کی وجہ سے یہ مجھے سزا دینی پڑ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، میں کسی کو برباد نہیں کرتا، میں کسی کو جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تو بڑے پیار سے فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ارے تم ایمان لاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی قدر پہچانو۔ اللہ عذاب دینا ہی نہیں چاہتا ہے لیکن ہم مجبور کرتے ہیں اسے عذاب دینے پہ۔ اگر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہے، وہ مجھے نہ کہے، میرے انبیاء کو نہ کوسے، میرے علماء کو کچھ نہ کہے، لا یلومن الا نفسہ۔ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ زبردست محدث ہے، جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے، جب اس حدیث کو نقل کرتے تھے تو گھٹنے کے بل کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بہت ہی عجیب حدیث ہے، بہت ہی غریب حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، طلبہ کو متوجہ کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ شام والوں سے کہا کرتے تھے اے شام والوں، جتنی حدیثیں تم پڑھتے پڑھاتے ہو اس میں اس حدیث سے بہتر اور اس حدیث سے عمدہ تمہارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے اس کی قدر پہچانو۔ پہلے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ظلم نہیں کرتا، ظلم حرام قرار دیا ہے، تمہارے اوپر بھی ظلم حرام ہے، تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ سب کے سب گمراہ ہیں، مجھ سے ہدایت طلب کریں، میں ہدایت دوں گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا سب کے سب بھوکے ہیں، مجھ سے کھانا مانگے، میں انہیں کھانے سے نوازوں گا، انہیں عطا کروں گا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا سب کے سب ننگے ہیں، مجھ سے کپڑا اور گھر کا سوال کریں، میں انہیں عطا کروں گا۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا سب کے سب مجرم ہیں، خطا کار ہیں، آئے مجھ سے مانگے، سوال کرے بخشش کا، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا سب مل کر کے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، پورے انسان نیک بن جائے، میری سلطنت میں اضافہ نہیں، پورے انسان برے بن جائے، میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ پھر فرمایا اگر سب مل کر کے ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے سوالات پیش کریں اور مجھ سے مانگیں تو میں سب کے سوال کا جواب دوں، سب کچھ عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی آنے والی نہیں۔ پھر آخر میں فرمایا یہ سب کچھ جو دنیا میں کرتے ہو سب گن گن کے رکھتا ہوں، کل قیامت میں اسی کے اعتبار سے فیصلہ سناؤں گا، اچھا یا برا۔ اگر اچھا ملا ہے تو حمد اور شکریہ ادا کرنا، اگر برا ملا تو پھر اپنے اوپر ملامت اور لعنت کرنا۔ اللہ مجھے پہلے اور آپ سبھی حضرات کو اس حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان پہ عمل ہو گیا تو دنیا اور آخرت یقیناً ہماری اور آپ کی دونوں سنور جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔